اس संसार کو چلاتا کون ہے؟ وہ وہاں کا سرکار کہلائے گا۔ اب ہم کہتے ہیں بھگوان اس دنیا کو چلا رہا ہے، تو اس سرکار کا نام بھگوان ہے۔ ایسے ہی کسی دیش میں جو پارٹی میجورٹی میں ہوتی ہے وہ سرکار بناتی ہے، اور پردھان منتری ایک سرکاری آدمی ہے، اور اس کے جو چنے ہوئے منتری ہیں وہ بھی سرکاری ہیں۔ آپ تو جانتی ہیں سرکاری اور پرائیویٹ میں کتنا فرق ہے۔ پرائیویٹ میں نوکریاں بچانی پڑتی ہیں، اور سرکاری میں نوکریوں کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ اب جیسے یوٹیوب ہے، یوٹیوب میں ہم ویڈیو بناتے ہیں۔ سنسار کے ہر دیش کی اپنی سرکار ہوتی ہے، اور وہاں وہ اپنے حساب سے قانون بناتی ہے، اور کسی دوسرے دیش کے ناگرک کو یہ حق نہیں ہوتا کہ دوسرے کے دیش کے کسی قانون پہ وہ آبجیکشن لگائے۔ اب جیسے ہمارے یہاں سے بینک گھوٹالہ کر کے لوگ ودیش بھاگ جاتے ہیں۔ کچھ ایسے دیش ہیں جہاں سے اس گھپلا اماؤنٹ جو ہوتا ہے اس میں سے کچھ پرسنٹیج اس سرکار کے خزانے میں جمع کر دیتے ہیں، تو وہاں کے ناگرک بن جاتے ہیں۔ اب وہاں کی سرکار اس بھگوڑے کی رکشا کرتی ہے کہ یہ ہمارا ناگرک ہے۔ ایسے ایسے قانون ہیں۔ اب ہمارے دیش میں جو سرکار ہے اسی کے بارے میں ہمیں بات کرنا بہت ہی زیادہ اچت ہے۔ جو لوگ یوٹیوب کریٹر ہیں، یعنی کہ یوٹیوب پہ کام کرتے ہیں، چاہے مونیٹائز ہے چینل یا نہیں، وہ لوگ جانتے ہیں کہ جب وہ ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو اس کو نوٹیفیکیشن کے روپ میں یوٹیوب کا الگوریدم جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ان لوگوں کے پاس بھیجتا ہے جو کہ ویسے سبجیکٹ دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ جب یہ لوگ نوٹیفیکیشن کو کلک کرتے ہیں تو ایک ویو آ جاتا ہے، ویڈیو پسند آتا ہے تو لوگ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے جو پردھان منتری ہیں ان کا بھی کاریہ کلاپ ایسا ہوتا ہے کہ دیش کے ناگرکوں کے پاس اس کا ایک امپریشن جاتا ہے کہ اس لیے پردھان منتری کے طور پر مودی جی کے کندھوں پر بھار ہے کہ چاہے نوٹ بندی کرنی ہو، لاک ڈاؤن کرنا ہو، تھالیاں پٹوانی ہو یا کوئی اور کام، اس کی گھوشنا انہیں آ کے کرنی پڑتی ہے، کیونکہ ان کا امپریشن سرکار کا امپریشن ہوتا ہے۔ لیکن ایک چیز بتائیے کہ کہتے ہیں کہ منموہن سنگھ جی جب پردھان منتری تھے تو ان کے پیچھے ایک ناری کا ہاتھ تھا، یعنی کہ سونیا گاندھی ان کو انگلیوں پہ نچاتی تھی۔ تو کیا یہ سمبھو ہے کہ ہمارے جو پردھان منتری ہیں ان کے پیچھے بھی کوئی ناری نہ ہو کہ ناری ہی ہو جو کہ ان کو دشا نردیش دیتا ہو؟ اب وہ دشا نردیش جو ہیں جن پہ وہ مودی جی آ کے سب کے سامنے اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، جیسا کہ سب جانتے ہیں مودی جی کا کوئی بال بچہ پریوار نہیں ہے،
رام دیو نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ رام دیو کی طرح مودی جی بھی اویواہت ہیں، سنیاسی ہیں۔ بعد میں پتہ لگا کہ ان کی ایک پتنی ہے جو کہ ان سے الگ رہ رہی ہیں۔ اب اس سے کیا ہو گیا، رام دیو بابا جو ہیں وہ سنیاسی ہیں، ان کا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے، ان کو کوئی لالچ نہیں ہے، ویاپاری وہ ہیں نہیں، جو کچھ کرتے ہیں وہ فری سیوا میں کرتے ہیں، اور کوئی بھی بڑا ادیوگ پتی ان کا مقابلہ نہیں کر پاتا۔ تو مودی جی کے بارے میں انہوں نے بتایا، اور سب جانتے ہیں کہ مودی جی نے بھی ایک دن کہا تھا کہ کسی دن جھولا اٹھا کے چل پڑوں گا، نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا، جو میں تو چوکی دار ہوں۔ وہ ہمارے دیش کے پردھان سیوک ہیں، وہ جو چھوٹے چھوٹے سیوک ہیں وہ جو ہیں وہ سرکار کی تعریف میں پل باندھتے ہیں اور دیش کا کام چلتا ہے۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ بھارت میں ایک استھر سرکار ہے جس کو فل میجورٹی پراپت ہے۔ اب دیکھیے دیش کے اوپر کتنی بڑی آفت آئی، کیا سرکار گری؟ سرکار نہیں گر سکتی ہے۔ اور مودی جی ان دنوں میں تو ان کو شیو بنانے کا بھی ٹائم نہیں ملتا، کیونکہ وہ ہر ٹائم ہی ایسے یوجناؤں کو من کی بات میں بتانے کے لیے سوچتے رہتے ہیں جس سے کہ ان کا امپریشن پڑے۔ اب بنگال میں پتہ نہیں کیا ہوا، بنگال میں امپریشن پارٹی کا خراب ہوا ہے یا مودی جی کا، یہ تو کوئی بتا ہی نہیں رہا۔ اب جب بھوشیہ میں چناؤ ہوں گے تو مودی جی کا امپریشن کتنا کام آئے گا یہ دیکھنا پڑے گا، کیونکہ امپریشن مودی جی کا اگر ڈاؤن ہو گیا تو دیش کا بھلا نہیں ہو سکتا ہے۔ مودی جی ایماندار ہیں، وہ کہتے ہیں آتم نربھر بنو، اور وہ لوگ بنے ہیں۔